اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، بس تم پانی کو نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ سو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر اس پاک مٹی سے مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تمہیں خوب پاک کرنے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں نماز سے پہلے طہارت کا حکم اور اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ انسان کے طبعی تقاضے دو چیزوں پر منحصر ہیں: کھانے پینے کی چیزیں اور عمل ازواج۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی حلال و حرام چیزوں کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کون کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی حرام۔ اور آیت مذکورہ میں بتایا گیا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت غسل اور وضو سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر پانی نہ ملے تو طہارت تیمم سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ حدیث مسلم شریف، ابن ماجہ، سنن احمد، بیہقی شریف میں بھی منقول ہے۔ سنن احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ 4 بنیادی اخلاق نماز تمام انبیاء کی شرائع میں پائے گئے ہیں، اور یہی اخلاق ہماری شریعت میں بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ ان میں سے پہلا نمبر طہارت کا ہے، اس کے بعد اخبات یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی ہے، تیسرا خلق سماحت ہے کہ انسان خسیس اشیاء مثلا خود غرضی اور لالچ وغیرہ سے بچتا رہے، اور چوتھا خلق عدالت ہے۔
یعنی انسان عدل و انصاف کو قائم رکھے اور ظلم اور زیادتی کے قریب نہ جائے۔ چنانچہ اخلاق کی تمام اقساط میں طہارت پہلے نمبر پر ہے۔ طہارت سے مراد ظاہری اور باطنی پاکیزگی ہے جس کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ نماز ام العبادات المقربۃ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی عبادات کی بنیاد نماز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر قسم کی طہارت کا ذکر فرمایا ہے، حتیٰ کہ پیٹ کی طہارت اور اعضائے تناسیسہ کے طہارت کا بھی بیان فرمایا ہے۔ طہارت کی اقسام میں حدث اکبر یعنی طہارت کبریٰ اور حدث اصغر یعنی طہارت صغریٰ، غسل اور وضو کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور پانی کی عدم موجودگی میں طہارت کا نیم البدن یعنی تیمم بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ مقام بیضاء میں میرا ہار کہیں گر گیا۔ اس وقت ہم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو بٹھایا اور اونٹنی سے اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے زور سے گھونسے مارے اور کہا کہ تم نے ہار کی وجہ سے تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑنا مجھے موت کی طرح لگ رہا تھا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی تھی، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی، پانی تلاش کیا گیا لیکن نہیں ملا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض کے بارے میں بتا دیا ہے۔ وضو کی مزید تفصیلات اور تشریحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال میں موجود ہیں، یعنی وضو کی سنن اور مستحبات سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تاہم مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی وَأَنْتُمْ مُحَدِّثُونَ، جبکہ تم بے وضو ہو۔ اگر پہلے سے طہارت اور وضو موجود ہے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو طہارت کا یقین کر لو، اگر بے وضو ہو تو باوضو ہو جاؤ۔ ناظرین، وضو کے جن 4 فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ فَاغْسِلُوا امر کا صیغہ ہے اور اس کا مادہ غسلہ ہے، جس کا معنی ہے دھو لینا یا پانی بہا کر کسی چیز کو میل کچیل سے صاف کر لینا۔ چنانچہ فَاغْسِلُوا کا مطلب ہوگا کہ تم اپنے منہ اور ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو لو۔ المرافق کی جمع ہے رفقہ کی، جس کا معنی ہے کوہنی، اور اس کی مناسبت ہاتھوں سے ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو۔ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کو بھی ٹخنوں تک دھو لو۔ المسح کا معنی ہے پوچھنا، کسی لتھڑی ہوئی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کی آلائش کو صاف کر دینا۔ چنانچہ وَامْسَحُوا کا مطلب ہوا کہ اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر صاف کر لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فقہا کی تصریح کے مطابق دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے چوتھائی سر کے اوپر پھیرنے کا حکم ہے۔ فقہا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا طریقہ بتایا ہے۔ بادی النظر میں
پاؤں کا حکم بھی سر کے مسح کی طرح ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا بھی۔ لیکن فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ نے پاؤں کا حکم مسح سے ہٹ کر غسل کے حکم میں شامل کیا ہے، یعنی پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہاں حکم پاؤں کے دھونے کا ہی ہے۔ ناظرین، اہل تشیع نے پاؤں دھونے میں اختلاف کیا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ قرات کا اختلاف ہے۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، چنانچہ اہل تشیع کے مطابق یہاں پاؤں کا مسح کرنا ثابت ہے، نہ کہ پاؤں کو دھونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو پاؤں اچھی طرح دھونے کا حکم فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبَغُ الْوُضُوء، خشک رہ جانے والی ایڑیوں کو آگ جلائے گی۔ ارجلکم میں لام پر فتح یعنی زبر والی قرات کو ہی راجح قرار دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ارجلکم میں لام پر کسرہ یعنی زیر کو بھی درست قرار دیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ارجلکم پر برؤوسکم کا عطف کسی ایک کلمہ یا کلام کو دوسرے کلمہ یا کلام کی طرف موڑنے کو عطف کہتے ہیں، تو برؤوسکم کا عطف تسلیم کیا جائے، کیونکہ لام پر کسرہ عطف کی وجہ سے نہیں بلکہ جر یعنی کسرہ جوار یعنی قرب کے طور پر آیا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں متعدد جگہ موجود ہیں، جیسے کہ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 84 میں ارشاد ہے عذاب یوم محیط، اور پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے وَحُورٌ عِینٌ۔ مطلب یہ ہے کہ عربی گرامر کے مطابق حرکات بسا اوقات قریب کے لفظ کے مطابق آ جاتی ہیں، اس لحاظ سے ارجلکم کا برؤوسکم پر عطف نہیں بلکہ برؤوسکم سے قریب ہونے کی وجہ سے کسرہ یا جر میں شریک ہے، مسح کرنے میں نہیں۔ اور تیسرا جواب عقلی ہے، جو یہ ہے کہ سر چونکہ بدن کا اعلیٰ حصہ ہے، لہٰذا وہ اگر نجاست اور غلاظت سے محفوظ رہتا ہے پھر بسا اوقات ڈھکا ہوا بھی ہوتا ہے، لہٰذا اسے دھونے کی بجائے اس کا مسح ہی کافی سمجھا گیا ہے، جبکہ پاؤں کا سب سے نچلا حصہ جو نجاست اور کثافت سے اکثر متاثر ہوتا رہتا ہے، لہٰذا زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ پاؤں پر مسح کرنے کی بجائے انہیں دھویا جائے۔ ناظرین، نہج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جو کیفیت بیان کی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک دھویا کرتے تھے۔ حضرت ابو القاسم علی بن حسین بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ مشہور بے سید شریف رضی نے امیر المومنین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جو تفصیل بیان کی ہے اس سے پاؤں کا دھونا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کتب شیعہ میں یعنی تشیع کی کتابوں میں پاؤں دھونے کی متعدد روایات ائمہ سے منقول ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند ابن یقطین نے وضو کی ترکیب کے متعلق استفسار کیا تو حضرت نے جواب تحریر فرمایا کہ اس بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ 3 مرتبہ کلی کرو، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، 3 مرتبہ اپنے چہرہ کو دھوو،
اپنی داڑھی کے بالوں کا خلال کرو اور دونوں بازوؤں کو کونیوں تک 3 مرتبہ دھو، اپنے پورے سر کا مسح کرو، کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھو۔ آخر میں فرمایا کہ اس حکم کے خلاف ورزی نہ کرنا۔ ناظرین، یہ حوالہ ہے کشف الغمہ ایران میں سے، اور اسے تفسیر ضیاء القرآن نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ ناظرین، اس آیت کے سلسلہ میں حالت جنابت میں طہارت کا حکم کیا ہے، بیماری، سفر اور رفع حاجت کی صورت میں کیا احکامات ہیں، عورتوں کو چھونے کی صورت میں کیا حکم ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری پاکیزگی چاہتا ہے، اس بارے میں آیت کا کون سا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کو بلکہ تمام آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کھول کر تمام مسائل کو واضح کر دیا ہے، اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس طرح ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں اجازت دیجیے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔